إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو کل کائنات کا خالق ہے، جو الحی القیوم ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. یہ پورا کارخانہ قدرت اسی کا بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے، اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. یہ پوری دنیا، پوری کائنات اسی نے تخلیق فرمائی اور وہی اس کو چلا رہا ہے. اس کائنات کو چلانے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر. سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کے نظام کو تنہا اکیلے خود تھامے ہوئے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہوں. اس آیت کے ساتھ میں ایک آیت اور بھی پڑھ دوں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اگر کوئی اس دین کو لے کر، اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی اور طریق کو اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اس کی بے پناہ عنایتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین و مومنات پر. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ اختیار کیا. یہاں پر ہم رکیں گے. یہ تزکیہ کا لفظ ہے، قد افلح من تزکا. اس کے بعد کی باتیں بعد میں. پہلی بنیاد یہ، قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کامیاب ہو گیا وہ آدمی. اس کامیابی کے بعد میں کیا بات بتائی؟ کامیاب کیسے ہوا، کون سا انسان کامیاب ہے؟ فرمایا من تزکا، جس نے تزکیہ کیا. زکا کے فعل آتا ہے جو عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں رگڑ کر، مانج کر کسی کو صاف کرنا. جیسے پرانے زمانے میں پتیلے چلا کرتے تھے، پتیلیاں چلا کرتی تھیں، چولہے کے اوپر چڑھتی تھیں تو اس میں کالک لگ جایا کرتی تھی. تو آپ دیکھتے تھے کہ جب ان کو صاف کرنے والے اس کو رگڑ رگڑ کر، مانج مانج کر صاف کرتے، خوب رگڑ کر صاف کرتے.
پھر وہ چمک جاتا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو خوب رگڑ کر، خوب اچھی طرح سے مانج کر بالکل صاف کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد 3 چیزیں، کفر سے، شرک سے اور بدعات سے. یہ 3 چیزیں، کفر سے، شرک سے اور بدعات سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور الگ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اب آگے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، رب کو اس نے یاد کیا اور اس نے نماز پڑھی. یہ اگر آپ ربط دیکھیں گے ان آیتوں کا تو بڑا پیارا ربط ہے عزیزان محترم، اور بہت قابل غور ہے. اور اس ایک آیت کے اندر آپ کو ایک بنیاد مل جائے گی کامیابی کی. نماز ہے، دینی عبادات ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے نمازوں سے پہلے، عبادتوں سے پہلے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، ان سب سے پہلے وہ بنیاد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے اور بدعات سے آزاد کیا. اب ہم کفر کے یہاں پر تھوڑی سی رکیں گے. یہ کفر کیا ہے؟ کفر ایک بڑا لفظ ہے. شرک بھی کفر کے اندر داخل ہوتا ہے. یعنی جب کفر کہہ دیا جائے تو اس کفر کے اندر شرک بھی اپنے آپ داخل ہو جاتا ہے. کفر کی جو شروعات ہوتی ہے وہ یا تو اللہ کا انکار ہے، جسے ملحدین کا، ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہ کفر کی ہے. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ میں شریک کرتے ہیں، یہ بھی کفر. شرک کفر کی اعلیٰ ترین قسم. کفر کا ایک دوسرا پہلو، اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے اللہ چاہتا ہے. اللہ کی ثنویت کے قائل ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ عقیدہ رکھیں جیسے کفار رکھا کرتے تھے، یہ عقیدہ کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کے اندر اپنے آپ کو حلول کر لیا، اس کے اندر اتر آیا، یا اللہ رب العزت نے اپنا ایک حصہ الگ کر لیا، یا اللہ رب العزت ایک بچے کی شکل میں نمودار ہو کر موسیٰ سے گفتگو کی. تو اللہ کو ماننا لیکن اس طریقے پر نہ ماننا جو اللہ کو پسندیدہ ہے، بلکہ اپنے طریقے سے اللہ کو ماننا، یہ بھی کفر ہے. یہاں پر آدمی اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق تسلیم کر رہا ہے، جس کے لیے قرآن پاک نے بار بار کہا ہے ما لکم بہا من سلطان، تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں اس کی. یہ بات ہم نے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس طرح سے ہمیں مان رہے ہو اس کی ہم نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، نہ آسمانی کتابوں نے کوئی دلیل اتاری ہے، نہ کسی نبی کے اوپر اتاری ہے، تم نے اپنی طرف سے مان لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ کا بیٹا مان لیا، یہ بات اللہ نے تو کہی نہیں. عزیر علیہ السلام کو اے یہودیو تم نے اللہ کا بیٹا مان لیا. بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ جو اللہ ہے وہ اللہ انسان کی شکل میں دنیا میں اتر آیا. کہ تورات کے اندر اس کا بھی ذکر موجود ہے، یعقوب علیہ السلام کی کشتی کا ذکر موجود ہے کہ اللہ انسان کی شکل میں آ گیا اور یعقوب علیہ السلام کام کر رہے تھے اور ان سے لڑائی ہوئی، ان سے جھگڑا ہوا. یہ وہ عقائد، یہ بھی سب کفر میں داخل. اور کفر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو ماننا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، اس کے لیے برا بھلا کہنا، اللہ کے لیے گندے کلمات نکالنا اپنی زبان سے، الٹی سیدھی باتیں کرنا اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر. اب اللہ و آیات ہی کنتم تستہزئون. کچھ احکامات جب نازل ہوئے تو کچھ منافقین تھے جو اسلام لے آئے تھے بظاہر اور لوگ ان کو مسلمان سمجھتے تھے،
صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے اور وہ مذاق اڑانے لگے اللہ کی اتاری ہوئے آیات کا، اس کے احکامات کا، کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا، یہ نماز ایسے کیسے کر دی، وضو ایسے کیسے کر دیا، یہ روزہ ایسے کیسے کر دیا کہ صبح سے رکھ کے صاحب مغرب تک رکھ کے، کون سی بات ہے بھلا؟ ارے کچھ تو تھوڑی بہت اجازت ہونی چاہیے، کچھ پانی پینے کی اجازت دے دیتا کم سے کم، یہ اس طرح کی بات۔ اللہ نے فرمایا اچھا ان کا واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ان کو بلایا گیا کہ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ تو ایمان لائے تھے، پھر اس طرح کی باتیں کیوں کی؟ تو کہا ارے اللہ کے رسول ہم مذاق کر رہے تھے، وہ صحیح میں تھوڑی کہہ رہے تھے، وہ ہنسی مذاق چل رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ، اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، کوئی عذر مت پیش کرو، فقط کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں، آپ مومن ہیں تو ایمان لائیے اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے احکامات پر، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر، رسول کے ذریعے بتائی ہوئی باتوں پر آپ ایمان لائیں۔ اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ امیر المومنین ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی، اب ختم ہو گئی، اب کوئی زکوٰۃ وکات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس باقاعدہ نامہ بھیجا ہے، لکھوا کر بھیجا ان کے پاس میں کہ اللہ نے جتنے احکامات اتارے ہیں ان سب کو تسلیم کرنا، ماننا، یہ ایمان ہے۔ اگر تم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہو تو کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے بغاوت بھی کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بالکل مرتدین کا سلوک کیا اور معاملہ کیا اور ان سے جنگ کی۔ تو اللہ کے جو اتارے ہوئے احکامات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی اپنے آپ کو اس کفر سے آزاد کرے، پہلے نمبر 1۔ ابھی تو عبادتوں کا معاملہ بعد میں ہے، پہلے تو اس دل کو صحیح ہونا چاہیے، اس عقیدے کو درست ہونا چاہیے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ عزیزان محترم، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، قربانی پیش کر دیں، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، مکہ مکرمہ میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو اس وقت کی جو پوزیشن تھی، جو صورتحال تھی، لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، یہ نماز جب پڑھنے آتے ہیں اللہ کے لیے خانہ کعبہ کے پاس تو بس تالیاں پیٹتے ہیں، شور مچاتے ہیں، بس یہی ان کی نماز رہ گئی۔ وہ نماز پڑھتے تھے اللہ کی، وہ قربانیاں بھی پیش کرتے تھے اللہ کے لیے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اور عبادت میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہ کپڑے پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں، تو اللہ کے سامنے یہ کپڑے پہن کر کیسے جائیں گے؟ کپڑوں کو اتار کر ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر میں کمی نہیں تھی، نماز میں بھی کمی نہیں تھی، روزے میں بھی کمی نہیں تھی۔ عاشورہ کا روزہ ان کے ہاں سے لازم چلا آ رہا تھا، قربانیاں پیش کرتے تھے، صدقات اور خیرات کرتے تھے۔ لیکن اب شیطان مردود نے ان کو وہ پٹی پڑھا دی، ان عبادتوں کے ساتھ وہ لات، عزا، حبل، منات کو بھی شریک کرتے تھے۔ اب نماز ہو رہی ہے اور لات، عزا، حبل کے لیے بھی ہو رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے اللہ کے لیے، ادھر لات اور عزا کے لیے بھی قربانی ہو رہی ہے، حبل کے نام پر بھی ذبیحے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر بڑا سا میلہ لگ رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور گوشت بنایا جا رہا ہے اور سالن کے اندر روٹیاں توڑی جا رہی ہیں اور ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ حبل کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ ذکر بھی ان کا، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں حبل اور لات اور عزا کا بھی ہو رہا ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہو تم،
یہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، اس پوری کل کائنات کو تخلیق کرنے والا ایک اللہ کے علاوہ کیا اور بھی ہے کوئی؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے؟ ہم نے تم سے کب کہا کہ یہ لات عزا ہبل اللہ ہے؟ ہم نے کب کہا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. ہم گنہگار لوگ ہیں، یہ بہت اولیاء متقی پرہیزگار لوگ ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ساری چیزیں ہم اس لیے ان کے لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں. اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو شرک میں داخل فرمایا ہے اور کہا کہ ما لہم، کوئی ان کی کوئی عمل دخل نہیں ہے اس پوری کائنات میں. الا لہ الخلق والامر، سن لو اللہ کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس پوری دنیا کو چلانا. یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی جب حضرت موسیٰ موجود نہیں تھے. یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی جب سیدنا عزیر بھی دنیا میں نہیں آئے تھے. ان کی عبادتیں کرنے والوں ذرا کان کھول کر سنو. یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی جب یہ لات عزا اور حبل موجود بھی نہیں تھے. یہ دنیا اس وقت بھی چل رہی تھی جب شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی اور نظام الدین اور ثابت کلیری یہ سب موجود نہیں تھے. اس وقت بھی دنیا چل رہی تھی. وہ اللہ مالک الملک رب ذوالجلال الخالق والمتعال اس کائنات کو چلا رہا تھا اور وہی سب کو عطا کر رہا تھا اور اسی کے پانے سے سب پا رہے تھے. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے دینا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح فرمائی. سب سے پہلا کام کہ تم اللہ کو مان رہے ہو لیکن اپنے ذہن کے مطابق مان رہے ہو. تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو لیکن اپنے طریقے پر کر رہے ہو. تمہیں یہ نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے تو توحید کو اختیار کرنا ہے کہ عبادت کی ساری قسمیں صرف رب ذوالجلال کے لیے، باقی کسی کوئی شریک نہیں. نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ عزیر، نہ حبل، نہ لات، نہ عزا، نہ منات، نہ دیگر اور تمام. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری قربانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے، صرف ایک اللہ کے لیے. کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی شریک نہیں ہے. اس کائنات کے انتظام میں کوئی شریک نہیں، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ عطا کرنے والا ہے. وہ خالق ہے اور سب مخلوق ہے. وہ داتا ہے اور سب پانے والے ہیں. وہ سب کو بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور سب اس کے در کے آگے بھکاری ہیں اور اس کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کیے ہوئے. سب محتاج ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، چاہے فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، سب کے سب محتاج ہیں اور اللہ کے سوا محتاج ہیں. سب سے پہلے اس توحید کو اختیار کرنا. دوسری نمبر پر اس کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے بعد اب جو نمبر ہے کہ ٹھہرو، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہارا جو جی چاہے گا، جیسے جی چاہے گا عبادت کرو گے؟ ہرگز نہیں. اس دنیا کے اندر رہنے کے قانون ہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا بھی قانون ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، کوئی آدمی ایسے ہی آزادانہ نہیں گھومتا، اس کے ساتھ میں کچھ قانون ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. ان عبادتوں کے بھی طریقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے دین نازل فرمایا، ان کو اپنا رسول بنایا، اور جب یہ حکم ہوا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑے ہو اور جاؤ اور اللہ کی پاکیزگی بیان کر، اعلان نبوت کر. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے ہیں تو جہاں آپ نے ایک طویل تقریر فرمائی ہے، وہاں پر ایک سب سے اہم جملہ
جو حضرات صحابہ کرام نے یاد رکھا اور اللہ کے نبی اس کی تلقین فرماتے رہے، سب سے اہم جملہ، بہت چھوٹا جملہ لیکن بہت اہم جملہ، اتیتکم بالذبح، میں تمہارے پاس فیصلہ کن پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر تم نے اس کو تسلیم کر لیا تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یا تو لوگ جنت میں جائیں گے یا تو لوگ جہنم میں جائیں گے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں، یہاں درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ چلیے صاحب یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ صاحب یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا نہیں، اچھا نہیں، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ جنت ہے اور یہ جہنم۔ انا ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کے سامنے دو راستوں کو کھول کر رکھ دیا ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کر کے بندے شکر گزار بن جائے، اور چاہے وہ ان کی نافرمانی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرنے والا بن جائے۔ لہذا بہت اچھے طریقے سے فرما دیا گیا کہ بہت قاعدے سے بات سن لو۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا شخص کون ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، گھاٹے میں رہنے والا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت جو انہوں نے اس دنیا میں کی تھی سب ضائع، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اے نبی، سورہ کہف، اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ؟ جن کی ساری محنت جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یہ سب ضائع ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ آگے چل کر اللہ نے فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو رکھیں گے ہی نہیں ترازو پر، یہ تولے ہی نہیں جائیں گے۔ فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ان کو مانند خاک اڑا دیا جائے گا، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہاں پر رکھے جائیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتیتکم بالذبح، میں تمہارے لیے ہلاکت کا پیغام لے کر آیا ہوں اگر تم نے میری باتیں مانی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ من ابا، سو اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے، اے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، وہی ہے جنت میں جانے سے انکار کرنے والا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محمد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ کی اتاری ہوئی بات ہوتی ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، میں 2 منٹ چاہتا ہوں اپنی بات کو عرض کرنے کے لیے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے فرقے بنے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی اپنی چلانے والوں کے بہت سارے فرقے بنے۔ دنیا میں مسلمانوں کے جتنے فرقے موجود ہیں، پھر سنیے میری بات کو، دنیا میں مسلمانوں کے جتنے فرقے موجود ہیں آپ دیکھ لیں وہ فرقے کسی نہ کسی شخصیت پر قائم ہیں، وہ شخصیت محمد مصطفیٰ کے علاوہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر فرقہ نہیں بنا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تو مومنین کہلائے، مسلمان کہلائے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہٹ کر لوگ آئے اور اپنی رائے اختیار کی
میرا کہنا، میری رائے، میرا طریقہ، میرا فرمان، میری تقریریں، میری واعظ، میری نصیحت، میری کتابیں فرقے بنتے چلے، چاہے کوئی کتنا ہی کیوں نہ دعویٰ کرے کہ صاحب ہم تو نبی کے پیروکار ہیں۔ آپ نبی کے پیروکار ہیں تو حدیث پر عمل کیجئے، آپ نبی کے پیروکار ہیں تو اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کی باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوں گی؟ وہ حضرات صحابہ کرام نے بیان کی ہیں جو حدیثوں میں مذکور ہیں۔ آپ کہیں کہ حدیثیں کچھ غلط بھی تو ہیں، بالکل غلط ہے۔ بہت سارے ایسے مکار لوگ کھڑے ہو گئے جو عیار قسم کے یہودی نژاد لوگ تھے، ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں پھیلانی شروع کی۔ اللہ نے محدثین کی جماعت کھڑی کر دی، صحابہ کرام کے دور کی بات ہے، مقدمہ مسلم پڑھ لی، صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے۔ ان جھوٹوں کو اللہ نے الگ کر دیا، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے، یہ صحیح روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے، منکر روایت، یہ معلل روایت ہے، شاذ روایت ہے، موضوع روایت، الگ کر دیا۔ صحیح حدیثوں کا ذخیرہ قیامت تک سورج کی مانند چمکتا رہے گا، روشن رہے گا، چمکتا رہے گا۔ اللہ کا دین مضبوط ہے، مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ اب چاہے آپ ان حدیثوں پر عمل کرو اور چاہے اپنے اپنے علاقے کی، قبیلے کی، لوگوں کی، پروہتوں کی باتوں پر عمل کرو۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور یہ حکم ہو رہا ہوگا کہ اچھا اس کے نامہ اعمال اتنے ہیں، اس کو فلاں جنت دی جائے، اس کے اتنے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں، اس کو فلاں جنت دی جائے۔ جنت کے 100 سے زیادہ طبقات ہیں، وہ جنتیں بٹ رہی ہوں گی، کسی کو جہنم دیا جا رہا ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ اس موقع پر کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہماری کون سی غلطی ہے؟ ہم تو سیدھے سادے لوگ تھے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے بڑے بڑے جن کو ہم بڑا سمجھا کرتے تھے ان کی ہم نے آقاؤں کی، پروہتوں کی، بڑوں کی بات مانی۔ فاضلونا السبیل، انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا۔ جتنے ہم نے اعمال کیے تھے وہ سب بیکار ہو گئے، سب جعلی نکلے، سب جھوٹے نکلے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار، جتنا ہمیں عذاب ملے اس سے دگنا عذاب ان کو عطا فرما۔ یہ کل قیامت کا منظر ہوگا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، آج تم جن کی پیروی کر رہے ہو وہ کل قیامت کے دن کہیں گے دور ہٹو ہم سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری بات مانتے ہو۔ ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ تم ہماری بات مانو؟ کب کہا تھا ہم نے تم سے؟ وہ انکار کر دیں گے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، انکار کر دیں گے وہ۔ عزیزان محترم، ایک بات کہہ کر آپ کے سامنے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو آخرت میں وہ قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ سب کو یہ بات علم میں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، دین بند ہو گیا، اب آسمان سے کوئی وحی نہیں اترتی ہے۔ اب باقی جو لوگ ہیں وہ نبی کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ جو نبی کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نبی کی پیروی سے انکار کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے، کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے کہ صاحب یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، چلیے اپنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کی ہم باتوں کو مانیں۔ وہ آدمی بزرگ ہے جس کا قول، جس کا فعل نبی کی باتوں کے مطابق ہو۔ کسی آدمی کا قول، فعل، عمل نبی کی باتوں سے مطابق نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے، وہ حدیثوں کے ذریعے لوگوں کو جانچو، لوگوں کے ذریعے سے حدیثوں کو مت جانچو۔ لوگوں کی بنیاد پر حدیثوں کی تفریق نہ کرو، ہم اس پر عمل کریں گے، اس پر نہیں کریں گے، اس پر کریں گے، سب نہ کرو۔ حدیثیں سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، ہر ایک اس کا پابند۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو اپنے نبی کا
کی باتوں سے دور ہٹے گا، چاہے وہ ان سے محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو، ان کی باتوں کو نہ مانے اور کسی اور کی باتوں پر عمل کرتا رہے، کل قیامت کے دن وہ سخت خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا کفر سے، شرک سے اور بدعتوں سے، بدعات سے اپنے آپ کو الگ کر، پھر اللہ کا اس نے ذکر کیا، فصلى، اور اس نے نماز پڑھی۔ کیا شاندار نماز ہوگی ایسے آدمی کی جو توحید کے اوپر قائم ہو، نبی کو اپنا امام مانتا ہو، ہر کفر سے، شرک سے، بدعات سے بالکل دور ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہو۔ کتنی عمدہ اس کی نماز ہوگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ساری باتیں قدیم آسمانی کتابوں میں بھی یہی ساری باتیں تھیں، یعنی ابراہیم کے صحیفوں میں، موسیٰ کے صحیفوں میں، لیکن لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا، اپنے اپنے بنائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے لگے۔ اللہ نے ہمارے درمیان نبی اتارا اور قیامت تک کے لیے اس کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اللہ کے نبی کی بات معلوم ہے، اس کی سند معلوم ہے، اس کا پورا شجرہ معلوم ہے، یہ بات کہاں سے چلی، کس نے کہی، اور جس آدمی نے یہ بات کہی اس خود کا اس کی زندگی کیا تھی، اس کی تاریخ کیا تھی، وہ آج پوری طریقے سے محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان کی تعلیمات سے ہٹ کر جو تعلیمات ہیں اللہ ہمیں اس سے دور رکھے۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے دور ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام عبادتوں کو، طاعتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام مومنین پر اپنا رحم نازل فرما۔ یا اللہ ہر ایک پر اپنا فضل نازل فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔